آگے چلتے ہیں، مصدق علی ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں ایک خبر کے مطابق سول سروس سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ افسران پر ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ تعیناتی کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آپ اکثر اس بات پہ شدید تنقید کرتے نظر آئے، آپ کے خیال میں کیا یہ اچھی خبر نہیں ہے؟ بہت اچھی خبر ہے، وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ چونکوں کی طرح چمٹ جاتے ہیں، بس کرو۔ اور ایکسٹینشنیں وغیرہ بھی اس ملک میں ختم ہونی چاہیے۔ پیچھے جو لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں ان لوگوں کو گناہ کیا ہوتا ہے، ٹائم پہ آؤ ٹائم پہ جاؤ، ختم، یہی نماز ہے۔ اپنے سسٹم میں رہو، اپنی حدود میں رہو، ڈسپلن زندگی ہے کیا؟ ڈسپلن، بلڈ آپ کا ڈسپلن میں رہے تو ٹھیک ہے، ہائی ہو گیا تب گئے، لو ہو گیا تب گئے، لیور فنکشننگ ٹھیک ہے، اگر میل فنکشننگ گیا کہاں؟ ڈسپلن سے نکلا۔ سورج نے طلوع کہیں ہونا ہے، پھر غروب کہیں ہونا ہے، اور کہیں غروب ہونا ہے، اور کہیں طلوع ہونا ہے۔ کائنات ڈسپلن ہے۔ پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے، آتے پھر دریا، ندی، نالے، دریا سمندر میں، سمندر سے پھر بھاپ بارش بن کے برستی ہے، پھر برف بنتی ہے، ایک سائیکل ہے، ایک ڈسپلن ہے زندگی۔ دیکھو للو پنجوؤں کا کام ہے، اس لیے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ والے عمران خان کو نواز شریف کے خلاف بغض رکھنے کا الزام دیتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ورکرز بھی نون لیگ کی قیادت کو بغض عمران میں مبتلا ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ دونوں فریقین میں سے کس کا الزام آپ کے نزدیک درست ہے؟ پہلے تو ایک بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ میرے سامنے میری 13 کتابیں پڑھی ہیں۔ 32 سال سے میں نواز شریف اینڈ کمپنی، یہ جو بھی ہیں، میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تیزی آتی گئی۔ میرا ان کا کیا لینا دینا ہے؟ دیکھیں، بات سنیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ اب یہ جن کی شہرت ہو، یہ جن کی ٹوٹل کمائی ہو، کبھی چھانگے مانگے انہوں نے کیے ہیں، کبھی سپریم کورٹ پہ یہ لغار کی ہے انہوں نے، کبھی انہوں نے کرمنلز کو پولیس میں اپنا ووٹ بینک کریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پیداوار تو ضیاء الحق کی ہیں، چمٹی سے پکڑ کے لے آئے، پھر انہوں نے ووٹ بینک کیسے کریٹ کیا؟ یہی حرکتیں کر کے کرمنلز کو پولیس میں بھرتی۔ میں خود اس زمانے میں مال ٹاؤن میں رہتا تھا، بسیں بھر کے آئیں، انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ جو پتہ نہیں کیا سیالہ، تو ہم نے تو جی ٹریننگ ہی پوری کرنی ہے، تو بڑی ٹف ہے، میں کہا جاؤ موج کرو۔ 60 سال کے پٹواری۔ اور یہاں دیکھیں، بات سنیں، میں جو بات کر رہا ہوں، سٹنگ آئی جی پنجاب عباس خان مرحوم، کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ، بطور سٹنگ آئی جی انہوں نے ساری تفصیلات چھاپی، تو ان لوگوں کی جائیدادوں میں اندھا دھند اضافہ ہوا۔ اندھے ہیں لوگ، پاگل ہیں کوئی؟ یعنی ان کے جو والد شریف صاحب تھے، ان کے یہ 7 بھائی، علیحدگی ہوئی، برابر کا مورلس تقسیم ہوا، جو کچھ بھی تھا ان کے پاس۔ ہر بھائی کی اولاد نے ترقی کی، وہ ان کی ترقی سنبھالی نہیں جاتی، چونکہ ان کی سیاست ان کی تجارت تھی، ان کی سیاست ان کی صنعت تھی۔ سو اب مجھے کو بوتھا اٹھا کے کہہ دے کہ بغض، تو میرا کیا بغض ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ میری 2 گھنٹے کی گپ شپ میٹنگز شہباز شریف کے ساتھ، کپل آف ایئرز اگو جب پرائم منسٹر تھے میاں صاحب، ان کی صاحبزادی نے کال کیا، ظاہر ہے بیٹیاں، وہ کہتے ہیں نا ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، بیٹیاں سانجی واز ویری پولائٹ، ویری نائس۔ جیسے بندہ کسی بھی اپنی بچی سے بات کرتا ہے اسی طرح ویری ہمبل، ویری نائس، ویری پولائٹ۔ بغض کہاں سے آ گئے؟ قمر صاحب ہوتے تھے ایک نواز شریف صاحب کے، بہت رائٹ ہینڈ مین، سائے کی طرح ساتھ، انہوں نے کہا جی ملنا کرو، میں نے کہا جی بسم اللہ، میں جاتی ہوں، چلا گیا۔ بڑی اچھی گپ شپ رہی۔ ایک بار میں نے سنے، وہ بھی میں نے کیا، تاریخ ہے سامنے، جتنی دیر یہ ایگزائل میرا ایک لفظ نہیں لکھا، بلکہ الٹا ایک کالم تھا میرا، جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے، چونکہ میرا فارم ہاؤس ان کے گھروں سے آگے جا کے، میرا بھی ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہے، آتا جاتا فارم، مجھے دکھ ہوتا، کیا کہہ رہا ہوں، دکھ ہوتا تھا، ایک آباد گھر ویران پڑا ہے یار، یہ ایگزائل میں اللہ ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر ایک میرے پاس ایک بچی کا فون آیا، اور رو رہی فلانا ڈمگانا کہ جی میری والدہ کا لیور ٹرانسپلانٹ، ہم تو پیسے نہیں افورڈ کیسے دیے بتا۔ تو میں نے کہا بیٹا گھر میں کوئی میل ممبر ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی کینیڈا جاب چھوڑ کے آ گیا یہ سارا۔ میں نے کہا اچھا بیٹا تم ماڈل ٹاؤن آ جاؤ، وہ سپورٹس کلب ہے، یہ آپ بھی ذہن میں رکھیں، سپورٹس کلب۔ تو میں نے کہا بیٹا میں واک کرتا ہوں تو اتنے بجے تک میں آ جاؤں گا، آپ آئے۔ بات ہوگی، میں نے اپنے طور پہ سوچا تھا کہ یار کوئی 10-15 لاکھ کا مسئلہ ہوگا، 5-4 دوست آپس میں مل کے کر لے گا۔ مجھے پتہ لگا کہ جی سب سے سستا انڈیا میں ہوتا ہے، اور فلاں فلاں۔ میں نے اپیل کی، میں نے بچوں کو کہا، وہ بھائی بھی ساتھ تھا، تو میں نے کہا بیٹا
آپ کی طرف سے اپیل, آپ کا نام, فون نمبر, گھر, شہر, ہر چیز. اگر آپ تیار ہو تو بچے ڈسپریٹ تھے, ماں کا معاملہ تھا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کر دو. میں نے اپیل کی. دیکھیں سننے والی بات, بکس کس بات کا. میں نے وہ پہلی کال آئی ملک ریاض کی, سیکنڈ کال چودھری شجاعت کی. یہ اس وقت وزیر اعظم تھے, نگران ٹائپ یا جو بھی انٹرم کو ارینجمنٹ. سنتے جائیں. ملک ریاض بھی موجود ہیں, اللہ انہیں صحت اور زندگی دے. شجاعت صاحب کو اللہ صحت زندگی دے موجود ہیں صاحب. اچھا ایک آدھ کوئی اور. ان دنوں ان کا ایک ہوتا تھا فاروق شاہ اس کا نام تھا, وہ شہباز شریف نے بھیجا تھا کہ اس کو دیکھیں کیسا ہے. یہ ایگزائل میں تھے یہ لوگ. وہ آیا, اس نے مجھے کہا ماڈل ٹاؤن کلب کی بات کر رہا ہوں, فاروق شاہ, اس کو بھی اللہ صحت زندگی دے, زندہ ہے. میں نے کہا میاں صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہے, میرے ساتھ کیا لینا تھا. اس وقت تک میری ان سے کوئی ملاقات نہیں. ایک تھی, مشاہد حسین تھا, مجیب الرحمان شامی صاحب تھے. یہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. میں نے کہا میں نے اکیلے نہیں ملنا. تو اسے ایک آدھ کوئی اور بندہ تھا. شامی صاحب ظاہر ہے میرے بھائی ہیں, وہ مجھے یاد ہے, مشاہد خود, اور کوئی ایک آدھ کوئی اور بندہ تھا. خیر میں نے کہا میں تو زندگی میں ایک آدھ بار ان کی دعوت میں گیا تھا ملنے, میرا تو کوئی لینا دینا نہیں وہ بات کرنا. انہوں نے وہاں پڑھا کالم میرا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں پلیز میں کروں گا. میں نے کہا جی اچھا کوئی کر دیں, بچوں کے ساتھ رابطہ یہ ہے وہ ہے. اگلا دن ہی ان کا بندہ ان کا آ گیا, نمبر شمبر آلریڈی ان کے پاس ہے. میں نے کہا جی آپ براہ راست جائیں بچوں کو. اور میاں صاحب نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ ڈاکٹر سون جب ہم ہاسپٹل بنایا اس زمانے میں میرا رابطہ ہے, میں اس سے بھی بات کروں گی. سارا میرے دل میں مجھے میاں نواز شریف نے کہا کہ دیکھیں پلیز اس بات کا ذکر نہیں کرنا, میرا نام نہ اس میں. میں نے کہا ٹھیک. شجاعت صاحب سے بھی میں نے معذرت کر لی, ملک صاحب کو نوبت نہیں آئی. اور میں اس زمانے میں اخبار جہاں میں بھی کالم لکھتا تھا. میں نے نام نہیں لکھا لیکن میرے دل پہ بوجھ تھا. میں نے لکھا کہ پاکستان کا ایک مقبول لیڈر جو آج کل باوجود ملک سے باہر رہنے پہ مجبور ہے, یہ وہ سارا اس طرح کر کے. نام نہیں لکھا میں نے, وعدہ میں نے ان سے کیا تھا میں نام نہیں لوں گا. نہیں لکھا, لوگوں کو کنوے کیا میں نے. انہوں نے بہت محبت سے سارا بندوبست کیا, جو لمبی کہانی ہے. اور آخری جو بات, میں پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے, وہ خاتون سروائیو نہیں کی, سرجری کے دوران ہی چل بسی ہو گئی. انہوں نے سارے کھایا. اس کے بعد وہ اس بہن اور بھائی دونوں کو انہوں نے غالباً مجھے I'm not sure جدہ بلایا. بھائی تم نہیں کرتے کام, تم اچھے لوگ ہو, ادروائز سارے یہ بنیادی طور پہ جسے کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلمز. اور پریکٹسنگ مسلم وہ ہوتا ہے جو اسلام کی روح کو پریکٹس کرے. صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. میں روزہ رکھتا ہوں فلانا کر رہا ہوں, نہیں. مجھے وہ حکمران چاہیے, perhaps I am asking for the moon. مجھے وہ حکمران چاہیے جسے حکمرانی ملے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح اس کا رنگ کالا پڑ جائے, اس کے پپڑیاں پڑ جائیں. میں کیا کروں گا, کوئی بغض نہیں ہے, عمران کو بھی نہیں تھا. وہ ان کی جو جنرل شہرت تھی صحیح ہے غلط ہے, اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ساکھ نہیں سنبھال سکتا, وہ عوام کو 20 22 24 25 کروڑ عوام کو کیسے سنبھالے گا. میں اپنی ساکھ ہی نہیں سنبھال سکتا. میرے کھاتے میں جو 2-3 چیزیں ہیں وہ ریالٹی ہیں, دو باقی نہیں. سو بغض, ان کا بغض کیا ہے, انہوں نے چھاپے جا تمہارے عمران نے ان کا چھاپا الٹا دیا, اس کا چھاپا چل نکلا, انہوں دی دکان بند ہو گئی, عمران دی دکان سپر ہٹ ہو گئی. بغض کیا ہونا ہے اس میں. آئی ایم سوری میں زیادہ بول رہا ہوں.